السلام علیکم۔ اے عشق جنون کی آنے والی ایپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ راہم شہروز کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر رہا ہے، لیکن راہم کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو راہم سے پہلے ہی سارے ثبوتوں تک پہنچ جائے گا، اور وہ کون ہے یہ آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ راہم ماہین کا دل بہت ہی برے طریقے سے توڑے گا اور اس کو اس کی اوقات یاد دلائے گا، کیونکہ راہم کے ساتھ ماہین نے جو کچھ کیا تھا راہم کو تو اس سے بھی برا اس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، لیکن راہم نے پھر بھی بہت لحاظ کے اندر رہ کے اس کو سمجھایا۔ دوسری طرف جمال کی جیل سے واپسی ہو چکی ہے اور آنے والی ایپیسوڈز میں جمال ایمن کے لیے بہت مشکلات کھڑی کرنے والا ہے۔ یہ سبھی ٹاپک آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ اس لیے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، راہم اسلام آباد میں حملے کی انویسٹیگیشن کروا رہا ہوتا ہے تو اس کو اتنا پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس پہ جو فائرنگ تھی وہ شمسی نے کروائی تھی، اور شمسی عافیہ کا خاص بندہ تھا، اور اس کا پتہ کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 1 ہفتے سے غائب ہوتا ہے، لیکن راہم کے ڈیٹیکٹیو نے کہا کہ ہم 1 ہفتے کے اندر اس کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور جیسے ہی وہ شمسی تک پہنچ جائیں گے تو چونکہ شمسی کے پاس عافیہ کی ساری حقیقت ہے، جیسے ہی شمسی پکڑا جائے گا تو ساری کہانی وہیں پہ کھل جائے گی۔ دوسری طرف جو ہم نے آپ کو بتایا کہ دوسرا کون ہے جو راہم سے پہلے یہ ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور عافیہ پہ اس نے نظر رکھی ہوئی ہے، اس کی ہر حرکت پہ، اور جناب وہ ہے راہم کا والد عافیہ کا شوہر یعنی علی نواز۔ علی نواز در پردہ پوری تحقیقات کروا رہا ہے، کیونکہ علی نواز نے جب عافیہ بیگم سے کہا کہ راہم جب سارے ثبوت لے آئے گا تو ہی بات ہوگی اس ٹاپک پہ، تو عافیہ بیگم نے آگے سے کہا کہ اگر وہ ثبوت لے آیا تو عافیہ بیگم کی اس بات سے علی نواز چونک جاتا ہے کہ جب اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، جب کچھ غلط ہی نہیں کیا تو اس کے خلاف کون سے ثبوت آئیں گے۔ اسی وجہ سے علی نواز اب خود عافیہ بیگم کے خلاف تحقیقات کروانے والا ہے، اور وہ بذات خود ہر چیز کا پتہ لگوائے گا، ہر چیز انویسٹیگیٹ کروائے گا۔ وہ اس بات کی کھوج لگائے گا کہ اسلام آباد میں حملہ کس نے کروایا۔ ظاہر ہے وہ کافی اثر و رسوخ والا بندہ ہے، وہ آسانی سے یہ سب کچھ پتہ کروا سکتا ہے۔ علی نواز کچھ بندے ہائر کرے گا اور ان کو اس کام پہ لگائے گا۔ جیسے جیسے وہ ثبوت کٹھے کرتے جائیں گے، شہروز کے سارے کارنامے علی نواز کی نظروں کے سامنے آتے جائیں گے، لیکن علی نواز سب کچھ پہلے عافیہ بیگم سے چھپا کے رکھے گا، پھر دھیرے دھیرے اس کے سامنے ساری حقیقت لے کے آئے گا کہ شہروز نے یہاں پر یہ غلطیاں کی تو تم نے عافیہ بیگم اسے روکا کیوں نہیں؟ تو یہاں پہ عافیہ بیگم بری طرح پھنس جائے گی۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ یہاں عافیہ بیگم کو علی نواز کیا سزا دے گا؟ کیا علی نواز اس معاملے کو بذات خود ہینڈل کرے گا یا نہیں؟ دوسری طرف راہم، جس کی زندگی اب ایمن کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہے، اور راہم ایمن کے ساتھ اپنے ہوٹل میں آتا ہے۔ ہوٹل میں آنے کی بھی اس کی خاص وجہ تھی، وہ چاہتا تھا کہ ایمن وہ ساری جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تاکہ اس کی یادداشت واپس آ سکے، جبکہ دوسری طرف ماہین نے آتکا کو جو کام بولا تھا وہ یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح راہم کو ہوٹل میں بلواؤ تاکہ وہ اس سے ملاقات کر سکے، اور جیسے ہی وہ ہوٹل آئے آتکا ماہین کو بتائے تاکہ وہ راہم سے ملاقات کر سکے، تو ماہین کی باتوں کی وجہ سے ہی آتکا راہم کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سر کچھ ضروری کاغذات ہیں جن پہ آپ کے سگنیچر ہونا بہت ضروری ہے، تو کائنڈلی کیا آپ ہوٹل میں آ سکتے ہیں؟ راہم جب آنے کا کہتا ہے تو آتکا فوراً سے ماہین کو بتا دیتی ہے۔ اسی لیے راہم جب ایمن کے ساتھ ہوٹل میں آتا ہے، اپنے آفس میں جاتا ہے، تو ماہین پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ نہ صرف ماہین بلکہ شہروز بھی وہاں اپنی پلاننگ کے تحت پہنچ چکا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی نظر شہروز پہ پڑتی ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ شہروز تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شہروز آگے سے کہتا ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ آپ کے مشوروں سے میں بزنس میں کام کرنا سیکھ لوں۔ راہم اسے کہتا ہے کہ تم نے تو میرے مشوروں کے بغیر ہی بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اس لیے تمہیں اب اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دوستو ہم یہ جانتے ہیں کہ راہم ایمن کو لے کے بہت زیادہ سینسٹیو ہو چکا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ شہروز ایمن کے ارد گرد کہیں نہ نظر آئے، اور اگر شہروز نے ایمن کے ساتھ کوئی مس بہیو کیا تو راہم اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اس کے بعد راہم اپنے آفس میں جائے گا تو وہاں پہ وہ ماہین کو دیکھے گا۔ ماہین کو دیکھنے کے بعد ایمن کو بھی بہت برا لگے گا، راہم کو بھی اس کا یہاں آنا بہت برا لگے گا۔ ماہین راہم سے کہے گی کہ راہم مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور اس کے بعد وہ ایمن سے بولے گی کہ ایمن تم کچھ دیر کے لیے باہر جا سکتی ہو، میں نے راہم سے کچھ پرسنل بات کرنی ہے۔ ایمن اس کی بات سننے کے بعد اٹھ کے جانے
جانے لگے گی تو راہم اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور ماہین سے بولے گا کہ ایمن میری بیوی ہے، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے اس کے سامنے ہی کرو، یہ یہاں سے بالکل نہیں جائے گی۔ تو ماہین اسے بولے گی کہ راہم میں نے پرسنل بات کرنی تھی، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہم دونوں کی منگنی بھی ہو چکی تھی، ہم لوگوں کی بات شادی تک پہنچ چکی تھی، مانا مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی اور میں نے تم پہ یقین نہیں کیا، اس وقت حالات ہی ایسے پیدا ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مجھے تم پہ یقین کرنا چاہیے تھا۔ راہم مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اس چیز کی معافی چاہتی ہوں تم سے۔ راہم اسے بولے گا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن یہ بات سن لو تم کہ میں ایمن کو نہیں چھوڑنے والا۔ ماہین اسے بولے گی کہ تم اسے ڈیورس کر دو، تم اسے طلاق دو گے تو اس کی شادی تو کسی اور سے بھی ہو جائے گی، کیونکہ پہلے بھی اس کی منگنی ہوئی تھی، وہ بھی ٹوٹی نا۔ تو راہم کو بہت غصہ آئے گا، وہ ماہین سے بولے گا کہ شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، شادی کوئی تماشا نہیں ہوتا کہ دل کیا تو شادی کر لی، دل کیا تو توڑ دی، میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہے اور میں مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا۔ ماہین یہاں پہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور راہم سے کہتی ہے کہ راہم تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تو راہم اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ یاد ہے تم نے میرا اس وقت ساتھ چھوڑا تھا جب مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی، تم نے کیا کیا؟ تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر یہاں سے اس وقت کسی کو جانا ہے وہ تم ہو ماہین، ایمن نہیں۔ ایمن میری بیوی ہے اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر کے دوبارہ تم سے شادی کر لوں گا تو تم اپنے ذہن سے یہ سوچ نکال دو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ ماہین کے ذہن میں عاتقہ کی بات آتی ہے جب اس نے اسے کہا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے بہت زیادہ قریب آ کے دور ہو جائے تو پھر آپ سوچ لیں کہ یقیناً اللہ نے آپ کے لیے اس سے بہت بہتر فیصلہ سوچا ہے۔ تو ہو سکتا ہے دوستو کچھ عرصہ ماہین راہم کے پیچھے پیچھے بھاگے، احتجاج کرے، اس کو منانے کے لیے آگے پیچھے ہو، لیکن پھر ماہین راہم سے خود بخود ہی دور ہوتی جائے گی، کیونکہ غلطی بھی تو ماہین کی تھی، اس نے راہم کو چھوڑا تھا اس کے مشکل وقت میں، تو اس لیے آہستہ آہستہ ماہین اس کہانی سے باہر ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے ماہین کا کریکٹر اب شاید چند ایک ساتھ تک ہی دکھایا جائے۔ دوسری طرف جمال جو کہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں کل بھی ایمن سے محبت کرتا تھا اور میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی والدہ اس سے جیل میں ملنے آئی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی جیل سے باہر نکلا میں ایمن سے ضرور پوچھوں گا کہ آخر ایمن تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ اگر تم نے راہم سے شادی کرنی ہی تھی تو مجھے پہلے ہی بتا دیتی، یہ سارا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس طرح سے جمال ایمن کے لیے آنے والی ایک ساتھ میں کافی مشکلات پیدا کرے گا، لیکن راہم ہر قدم پہ ایمن کے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایمن کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں۔ دوسری طرف علی نواز پہ یہ ساری حقیقت کھل جائے گی کہ راہم ہمیشہ سے سچا تھا اور حق پر تھا، جبکہ علی نواز اور عافیہ بیگم نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ تو علی نواز کا یہ سب جاننے کے بعد ری ایکشن بہت برا ہوگا۔ علی نواز عافیہ بیگم کے پاس جا کے ساری حقیقت کھولے گا اور اسے بولے گا کہ عافیہ بیگم اب ان سب باتوں کے بعد اس گھر سے راہم کبھی نہیں جائے گا، اگر کوئی جائے گا تو وہ تم ہوگی یا شہروز، جیسا کہ علی نواز نے راہم سے کہا تھا۔ عافیہ بیگم کو یہ سب سن کے بہت دھچکا لگے گا اور اب ایسا لگتا ہے جو آخری جان لیوا حملہ ہونے والا ہے وہ علی نواز پہ ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عافیہ بیگم علی نواز کو مروا دے، ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائے، لیکن ایک دفعہ تو علی نواز پہ جان لیوا حملہ ہونے ہی والا ہے کیونکہ وہ ساری حقیقت جان چکا ہے اور عافیہ بیگم اب اس کو بالکل برداشت نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ پہلے ایمن کو مارنے کی کوشش کی، پھر راہم کو، اور اب علی نواز جو کہ ساری حقیقت جان چکا ہے اور وہ عافیہ بیگم کے سامنے یہ بھی کہہ چکا ہے کہ میں سب کے بارے میں غلط بات سن سکتا ہوں لیکن اپنی بیٹی ایمن کے بارے میں نہیں۔ تو اس طرح سے اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ علی نواز ایمن اور راہم پہ یقین کرتا ہے، اور اب عافیہ بیگم کا مکروہ چہرہ علی نواز پہ بھی کھلنے والا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ عافیہ بیگم علی نواز کو بھی مروائے گی؟ اور آنے والی ایک ساتھ میں دوستو ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جمال جب جیل سے آئے گا تو وہ عافیہ بیگم اور شہروز کے ساتھ مل کے کام کرے گا اور ایمن اور راہم اور علی نواز ان کے خلاف یہ لوگ مل کے سازشیں کریں گے۔ اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔